نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دی تم نے النساء اپنی بیویوں کو فبلغنا بلوغ پہنچنا، فبلغنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، پس پہنچ گئی وہ اجلہن، اجل معنی مدت، عدت کی مدت، اپنی مدت کو، فلا تعضلوہن پس نہ روکو ان کو۔ یہ عضل جو ہے عضل یا عضل باب نصر ینصر سے آئے گا، سختی کے ساتھ روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عضلتن عین ضاد لام گولتا عضلہ یہ اسے ماخوذ ہے، تو عضل کا معنی آتا ہے بازو پکڑ کر باندھنا۔ تو فلا تعضلوہن پس نہ روکو ان کو ان ینکحن کہ شادی کرے، وہ نکاح کرے، ازواجہن ان ینکحن ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا جب راضی ہو جائے وہ، بینہم آپس میں، بالمعروف شریعت کے موافق، ذالک یہ حکم، یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے اس سے، من کان منکم اس کو جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور اگلے دن پر، قیامت پر، ذالکم یہ حکم، کم ضمیر جو ہے خطاب مسلمانوں سے، ذالکم یہ حکم، ازکا لکم سترائی ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی طہارت، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا شان نزول ہے۔ ایک صحابی تھے ابو البداح ان کا نام تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، اور طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، رجوع کا حق حاصل ہے، اور عدت جب ختم ہو گئی عورت کی تو وہ آزاد ہو گئی، تو دوسرے لوگوں نے رشتہ بھیجنا شروع کر دیا، تو اس دوران ابو البداح نے بھی پھر رشتہ بھیجا کہ میں دوبارہ تمہیں اپنی نکاح میں لانا چاہتا ہوں، اور عورت بھی راضی تھی کہ پہلے اس کی نکاح میں تھی تو اب دوبارہ اس کے نکاح میں چلی جاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ان کا اس عورت کا بھائی تھا، اس نے معقل اس کا نام تھا، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا کہ دیکھے میں نے تمہارا گھر آباد کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنی بہن تمہیں دی، اور تم نے اس کو طلاق دے دی، پھر رجعت کے اندر تم نے رجوع نہیں کیا، تمہارے پاس چانس تھا، اور جب وہ دن گزر گئے، عدت پوری ہو گئی، اور دوسرے لوگوں نے جب اپلائی کرنا شروع کر دیا، رشتہ بھیجنا شروع کر دیا، تو تم ان لوگوں میں آ گئے پھر، لہٰذا یہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں
تمہیں اپنی بہن نہیں دیتا۔ تو اب یہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اب یہ شان نزول ہے، اس جیسا واقعہ جہاں کہیں آ جائے، چاہے پاکستان میں پیش آتا ہے یا ہندوستان میں یا امریکہ میں، جہاں کہیں مسلمان ہے اس کے اوپر اس آیت کا حکم جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ وہ عورت جو ہے شوہر دیدہ ہے، خاوند کسے کہتے ہیں، رشتہ کس چیز کا نام ہے، وہ عورت ایکسپرٹ ہے۔ وہ عورت اگر اس کے پاس دوبارہ جانا چاہے تو اولیاء جو ہیں، عورت کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا چچا ہے، اس کے بھائی ہیں، ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس عورت کو روکیں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانے سے، اور روکنا شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہوگی، حکم کی مخالفت ہوگی، اور وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، عورت پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء جو ہیں اس کو نہ روکیں۔ تو اگر مطلقہ عورت پہلے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہے، روکنے کی اجازت نہیں، اس میں مصلحت ہے، اور مصلحت یہی قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ چکے ہیں، اب اس کے ساتھ ایک دفعہ رشتہ جب ہو چکا ہے، اس کا اس گھر میں آنا جانا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں اور آشنائی ہو چکی ہے، ایک دفعہ رشتہ جب بن جاتا ہے تو لوگوں کی پرائیویسی بھی اس میں کھل جاتی ہے۔ تو نئے رشتہ جب ہوگا تو نئے مزاج کے لوگ آئیں گے، وہ پتہ نہیں کس اخلاق کے ہوں گے، کس کردار کے لوگ ہوں گے، ان کے لیے دوبارہ سے الگ مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا ان کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے۔ اب وہ پہلے والے سے اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس عورت کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہوگا، عورت ان کے ساتھ کیسے گزر بسر کرے گی، یہ بہت سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے جو رشتہ ہو چکا ہے اس رشتے کو بھی مینٹین رکھا جائے، اسی میں دوبارہ جو ہے اس رشتے کو تازہ کیا جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر شان نزول ہے، وہ تو ایک مرد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض اپنے کو ایجوکیٹڈ کہلانے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو شان نزول میں یہ لکھا ہے، یہ تو اس کے بارے میں ہے۔ تو اگر اس بات کو ایکسٹینڈ کیا جائے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ اس میں یہود کا ذکر ہے، ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کے کردار کو بیان کیا ہے۔ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر جو ہے 80 آیات تک ان کا ذکر ہے، ان کے کردار کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر مکی صورتیں جو ہے ان میں کہیں قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، کہیں قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، کہیں قوم نوح ہے، اور کہیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ تو ان کے واقعات ہیں اور کہیں مشرکین مکہ کا کردار بیان ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ اس لیے شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وحی جو ہے وہ واقعات کے رونما ہونے کا منتظر رہتا ہے۔ کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوتی تھی، سورت نازل ہوتی تھی، ایک آیت، 10 آیتیں، ایک سورت، اس طرح نازل ہوتی۔ تو نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت جو ہے یا وہ پیراگراف یا وہ سورت جو ہے بس اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں، الفاظ کے عموم کو دیکھنا چاہیے، الفاظ عام ہیں۔ قرآن جب قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے، اصول آپ کو دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، اب وہ اس جیسا واقعہ جب بھی جہاں کہیں بھی پیش آئے گا، اس آیت سے اس کا حل نکالا جائے گا۔ اچھا، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، وہ اپنے عدت کے اینڈ کو پہنچے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ،
پھر ان کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، ان ینکحنا ازواجہن فلا تعضلوہن، ان کو مت روکو، ان عورتوں کو، ان ینکحنا ازواجہن کہ وہ نکاح کرے اپنی سابقہ شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم جب وہ آپس میں رضامند ہو جائے، بالمعروف شریعت اسلامی کے موافق، شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق۔ تو اسے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر دیدہ عورت جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اس لیے کہ ان کو کانسیکوینسز کا اچھی طرح پتہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے اولیاء کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کو روکیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، یہ حکم اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تمہیں جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو۔ تو ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اپنی خواہشات کو، اپنے غم و غصے کو، اپنی نفرت کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، تو یہاں پر بن دیکھے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے احکامات واعظ و نصیحت کی شکل میں مسلمان کے سامنے ہے، اور قیامت کے دن وہ سب پھر سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں جب واعظ سننے کے بعد حکم کو مانا اور اپنے اوپر نافذ کیا، اس کو اپلائی کیا، تو قیامت کے دن اس کا اجر جنت کی شکل میں اپنے سامنے دیکھے گا۔ یہاں پر اس واعظ کو، اس نصیحت کو ٹھکرایا، پس پس ڈال دیا، اپنی خواہشات کو اپنا امام بنایا، تو قیامت کے دن اس کا جو جزا ہے، سزا کی شکل میں جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ والیوم الآخر، تو آخرت پر ایمان یہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کی فکر اور رسپانسبلٹی، ذمہ داری کی فکر دیتا ہے۔ آخرت کو مانتا ہوں لیکن اپنا احتساب نہیں، آخرت کو مانتا ہوں، رسپانسبلٹی، ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ آخرت کو کس طرح مانتے ہیں؟ آخرت تو اب تو آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اب تو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے رسپانسبلٹی بتا رہی ہے کہ یہ بندہ آخرت کو مانتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بتا رہی ہے یہ آخرت کو مانتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنا احتساب جو ہے کہ میں اللہ کا بندہ کس درجے میں ہوں، کن معنوں میں ہوں، سوچتا رہتا ہے، روزانہ جو ہے نیند سے پہلے سوچتا ہے اور دن کو احتیاط سے قدم رکھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو قرآن بار بار جب یہ ذکر کرتا ہے یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تو ایمان کے دو عقائد کے دو بڑے بڑے امور جو ان کو ذکر کرتا ہے، اب اس میں پورا دین داخل ہے، پورا ایمان داخل ہے۔ یؤمن باللہ، جب اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے اس کو بھی مانتا ہے، اور جب آخرت کو مانتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے آخرت کی تیاری میں مصروف بھی ہوتا ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم، یہ حکم جو ہے کہ یہ عورت مطلقہ بائنہ عورت جو ہے عدت پوری ہونے پر اپنے پہلے خاوند کے پاس جائے، اس شرط پر کہ وہ آگے حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، زندگی بسر کریں گے، یہ حکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ازکیٰ لکم، تمہارے خیالات، شک و شبہات جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ وَأَطْهَرُ، اور اطہر زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو عقل سلیم کا تقاضا کیا ہے؟ جو نہیں جانتے ہیں وہ جاننے والوں کے پیچھے جائے، تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم بتا دیا کہ میرا علم ہے اور تم نہیں جانتے، اور میں نے تمہیں یہ علم دیا، عطا کیا، یہ حکم تمہیں دیا، لہٰذا میرے حکم کو فالو کرو تاکہ تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی اور آخرت کی زندگی میں عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دنیا میں طہارت کی زندگی، پاکیزہ زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔
تو پاکیزہ زندگی کے حصول کے لیے اللہ کے احکامات کو عملی کرنا ضروری ہے، ان کا امتثال ضروری ہے۔ یہ اصل میں پیار و محبت سے تعمیل حکم کی ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔